قرت جان بخش اور وہ پیر مرد سخت کوش، سورہ و نجم اور وہ دشت و کوثر خاموش، ایسی قرت تھی کہ جس سے وجد میں آئیں خلیل، جس کو سن کر جھوم اٹھے روح پاک جبرائیل، اس سے دل سینے کے اندر بے قرار و ناصبور، شور الا اللہ کریں پے ہم بلند اہل قبور، اس طرح بے شعلہ سے معمور کر دے دودھ کو، اور متائے سوز و متی بخش دے داؤد کو۔ اس کی قرت اشکارا کر رہی تھی ہر غیاب، معنی و مفہوم قرآن مبین کو بے حجاب۔ اغوانی نماز میں بطور امام سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اور اس خاموش فضا میں ان کی پرتاثیر آواز کچھ اس طرح گونج رہی تھی کہ الفاظ میں اسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ سورہ نجم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج اور وہاں کے اسرار و رموز سے متعلق اشاروں میں بیان ہے، اس لیے علامہ اقبال نے اس صورت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ افغانی کی قرت کچھ اس انداز کی تھی کہ اس سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر بھی وجود میں آ جائیں اور جبرائیل کی پاک روح بھی وجد میں آنے لگے۔ ان کی ایسی قرت تھی جس سے دل سینے میں بے قرار ہو جاتا ہے اور قبروں سے الا اللہ کا شور اٹھنے لگے، یعنی جسے سن کر مردے بھی اللہ کی توحید و معبودیت کا اقرار کرتے ہوئے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ قرت دھوؤں کو شعلے کی بے قراری بخشتی اور حضرت داؤد کو سوز مستی عطا کرتی ہے۔ گویا حضرت داؤد جیسے پیغمبر بھی اس قرت سے بے حد متاثر ہوتے۔ افغانی کی ایسی قرت سے ہر غیب ظاہر ہو رہا تھا اور اس کی قرت سے الکتاب بے حجاب ہو رہی تھی، گویا قرآن کریم کی صحیح معنوں میں تفہیم ہو رہی تھی اور ہر غیب حاضر بن کر سامنے آ رہا تھا۔ قرت کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طور پہ پڑھنا۔ تلاوت: سخت کوش، بہت زیادہ جدوجہد کرنے والا، پیر مرد، بوڑھا آدمی۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ناصبور بے صبر بے قرار، قبور جمع قبر، داؤد حضرت داؤد جن میں تاثیر سے درخت پتھر اور چرند پرند پر وجد طاری ہو جاتا تھا، الکتاب کتابوں کی ماں قرآن کریم۔